السلام علیکم۔ میں اچھی نوکری کے لیے لاہور آیا تھا لیکن چھڑا چھانٹ ہونے کی وجہ سے کوئی کمرہ کرائے پر نہ دیتا تھا۔ جب ایک امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر کمرہ دیا، اس کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر روز کھانا دینے آتی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے لوگ جمع ہو گئے اور میری ایک نہ سنی اور بہت مارا، اور پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی زندگی جہنم کر دوں گا، لیکن جب اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ اس کی گردن دیکھتے ہی میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو بھی اب 1 ماہ ہونے والا تھا۔ گھر میں بھوک ناچنے لگی تھی۔ تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے پرنور چہرے سے بڑا کرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا تم کہو تو میں کسی گھر میں کام ڈھونڈ لوں۔ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیوں امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ پر ایسے دن آئے کہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں موند کر بیٹھا ہو تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے نا۔ میں بولا، نہیں نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے۔ جیسے ہی نوکری ملے گی میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دی اور بولی، اچھا پھر اتنا بھی بتا دو کہ تب تک ہم کیا کریں؟ پتے کھا کر پیٹ بھرے اپنا؟ میں چپ کر گیا تھا۔ ہم لاہور شہر کے بیرونی سائڈ پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا کرتے تھے۔ یہاں جاب ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کے پیش نظر میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بھری آغوش میں بھر لے گا، میرے دکھ درد سمیٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہاں پر نہ تو کوئی ہمارا رشتہ دار رہتا تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا رہتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑ رہے تھے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے رضامند تھا۔ یوں ہی سارا دن میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ تب میرا دل بہت زیادہ دکھ جایا کرتا تھا۔ میرے ہم عمر لڑکے تو ابھی تک اپنی زندگی کے سنہری دنوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میں تو بہت کٹن حالات میں گر گیا تھا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دنوں سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ میں ان 2 دنوں میں خود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اب ٹھکانے کی تلاش میں مزید نہیں پھر سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار جھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ میں بولا، اے خدا، میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بہت ہی مختصر سے مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، امی یہ مہمان ہمارے گھر میں کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر جواب آیا تھا، بیٹی تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے ہیں، مہمان ان کی مرضی سے ہی آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کی نروٹی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بولی، امی وہ کمرہ میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میری جیسی تھی، پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھی۔ میں اٹھ پڑا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ ابھی اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑی سی داڑھی والے مہذب سے انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخوردار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں مسکرا دیا اور بولا، پہلے سے بہت بہتر۔ وہ بولے، آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام میں گھر سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تب میں ایک نوجوان کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کی کلینک لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا، یہ نوجوان یوں تو ٹھیک ہے، بس شاید ایک کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں بولا، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے مجھ پر کیا بیت جاتی۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ہی ملک کے ایک قصبے سے ہوں۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اس لیے نقل مکانی کرنا پڑی۔
یہاں رزق کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ قبل آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بھجوائی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ملایا تھا، دوسری بیل پر فون اٹھا لیا۔ امی کی دل دہلا دینے والی آواز فون سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی، بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ کل رات سے عجیب عجیب وسوسے میرے جگر کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھیگ گئی تھی، مگر خود پر قابو ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا، امی میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل میری جاب لگ گئی ہے، کام میں بہت مصروف تھا، نیا نیا کام لگا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو سید آن پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو۔ اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کری کہ بہت جلدی کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، گھر والوں کو کہاں سے خوبی بھیجوں گا۔ میرا دل کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں نظر جھکا کر باہر نکل آیا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دیا گیا ہے۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے لمبے ڈنک بھرے تھے، پھر بلند آواز سے بولا، السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجیے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات مولوی صاحب سے ہو گئی تھی، مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ پر کون سی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا، آنٹی اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، مجھے اس محلے کے بچے بڑے سبھی استانی جی کہتے ہیں، تم بھی یہ انگریزی کا لفظ آنٹی چھوڑ دو اور پیار اور ادب کا یہ لفظ اپنا لو۔ میں مسکرا دی اور بولا، جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں چلا گیا۔ نماز تو ہو چکی تھی، اب کچھ لوگ مولوی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا، مولوی صاحب دعا کریں میری نوکری لگ جائے۔ تب مولوی صاحب کہنے لگے، جمشید میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام رضا ہے، میری گارنٹی پر اسے اپنے پاس کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے، مولوی صاحب جیسا آپ نے کہا ویسے ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ کہنے لگے، میں تمہیں مہینے کا 18,000 روپے دوں گا، کہو منظور ہے؟ میں جلدی سے بولا، جی جی منظور ہے۔ وہ کہنے لگے، چلو کل سے کام پر آ جانا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، میرے لیے 18,000 قارون کے خزانے سے کم نہیں تھے۔ خیر سے مسئلہ حل ہوا تو میں ایک بار پھر سے مولوی صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ شام میں وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں بولا، مولوی صاحب آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یقین جانے میں آپ کے نام کو کبھی نہیں ڈبوں گا، خوب دل لگا کر کام کروں گا۔ آپ سے اتنی عرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا مسئلہ تو حل کر ہی دیا ہے، آپ پلیز میری رہائش کا انتظام بھی کر دیں۔ مولوی صاحب اچھمبے سے بولے، کیا یہ رہائش پوری ہے؟ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ میں بولا، یہ تو آپ کا گھر ہے۔ وہ بولے، ہاں ہاں بیٹا، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں کہ تمہاری خود کی 5 بہنیں ہیں، ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گرنے نہیں دے گا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے، انہوں نے میرے ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر ان کا بہت قرض چڑھ گیا تھا۔ اب ہر صبح مولوی صاحب کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانے دینے آ جایا کرتی تھی، میں تو اسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر کام پر چلا جاتا۔ جمشید صاحب مجھے دوپہر کا کھانا مجھے دکان میں ہی کھلا دیا کرتے تھے، رات کا کھانا پھر سے مجھے انم دے کر جایا کرتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ تو بہت ہی باتونی لڑکی ہے، ہر وقت بس اپنی والدہ کے کان کھاتی رہتی تھی، کبھی کوئی سوال پوچھ کر پریشان کر دیتی تو کبھی کوئی سوال۔ میں چھت پر بیٹھا اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر مسکراتا رہتا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی۔ میں تو اپنی بہنوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، مہینے بھر کا جو بھی کماتا اپنے خرچ پر کے پیسے رکھ کر باقی انہیں بھیج دیا کرتا تھا، جیسے تیسے بھی تھا، بس اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شام مجھے انم کھانا دینے آئی تو وہ میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں اڑی تھی، وہ میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں تو آنکھیں جھکا کر بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ جب وہ نہ گئی تو خیال آیا کہ کیا پتہ اس سے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بولا، جی کیا بات ہے؟ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی تھی، بچاؤ
بچاؤ کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔ میں بولا کیا بات ہے، کیا ہوا انم؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگی تھی جبکہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دینا چاہتا تھا مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیختی رہی یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی ابو میں اس کو کھانا دینے گئی، اس مردود نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ہکا بھکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ہل کے بل چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ اس طرح تو مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط بنا کھڑا تھا۔ سب لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر پڑی تھی، ان کی آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کرسیوں میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر ایک ہجوم مجھ پر پل پڑا تھا، مجھے لاتوں مکھوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا۔ میں زمین پر پڑا مار سہ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا پر امید سا چہرہ گھوم گیا تھا۔ پھر باری باری میری پانچوں بہنیں میرے سامنے گھومتی رہی تھیں، وہ میرے لیے رو رہی تھیں، وہ میرے لیے چلا رہی تھیں۔ پھر بس میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا تھا، نہیں تو شاید میں اس بپھرے ہجوم کی مار کھا کر جان کی بازی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف خاموشی پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ میں بولا کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے کیا؟ وہ بولی جی، ایک مولوی صاحب صبح اور شام میں آ کر آپ کا پوچھنے آتے ہیں۔ میں بولا آج جب وہ ہسپتال ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا، میں بات کیسے شروع کروں گا، یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، مولوی صاحب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بولے رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں بولا مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا، میں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے محلے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہی کریں گے، تم صحت یاب ہو جاؤ پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں بولا مولوی صاحب بے قصور ہونے کے باوجود میں آپ کی عزت کی خاطر خاموش رہا ہوں گا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب چونک گئے تھے، ان کی آنکھوں آنسو سے بھر گئی تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں مزید 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ پھر جب طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی، چند معزز افراد سربراہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے لڑکے تم نے اتنی گھنونی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے محسن کی گھر میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی؟ میں بولا مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہے، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہم محلے کے لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم نے جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان کے فیصلے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا ہو۔ اسے تو میری عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں مولوی صاحب کے احسانات کے تلے دبا ہوا تھا، اس لیے مجھے آپ لوگوں کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ جبکہ میں تو دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا، میں شادی کے بعد اس کی زندگی اجرین کر دوں گا، آج کا ایک ایک لمحہ اذیت بنا دوں گا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے کیے پر روئے گی، دن بھر میں وہ مجھ سے چھٹی پھرے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر اس وقت میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں مولوی صاحب کی بیٹی کی خاطر اپنا گھر انہیں رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا کیونکہ سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی کہ اپنے کرائے کے گھر میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے اس وقت مجھے کرائے پر کمرہ دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ خیر میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے تھے۔ میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انم بھی ادھر ہی آ گئی تھی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر ایسے حسن کا کیا کرنا جب سیرت ہی اتنی بھیانک ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا، تم نے مجھ پر اتنا برا الزام کیوں لگایا؟ وہ میری آواز کی درتری محسوس کر کے رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ابو کی خاطر کیا، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، مجھے اس لاجک پر بہت غصہ آیا۔ میں بولا، باپ کی عزت کو پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو جو کچھ بھی کیا ابو کے لیے کیا؟ انم، میری ایک بات یاد رکھنا، میں تم پر زندگی تنگ کر دوں گا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی گردن سے کپڑا ہٹا کر میرے سامنے کر دی تھی۔ میں انم کی گردن دیکھ کر کام کیا تھا، وہ تو گل سڑ چکی تھی۔ میں بولا، انم یہ کیا ہے؟ انم روتی ہوئی بولی، میں نہیں جانتی دادا یہ سب کیا ہے۔ 1 سال قبل میری گردن پر ایک چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا، وہ دیکھتی دیکھتی اتنی سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ ابو میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے تو جینے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ میں ساری ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس ایک ہی راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کر بیٹھی۔ خدا را مجھے معاف کر دیں، ایک مری ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس شب میں انم کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلوا کر رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دی تھی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا مگر مجبور تھا، میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتہ چلا کہ 1 ہفتہ قبل ہی امریکہ سے ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کرایا تو اس نے امید دکھائی تھی۔ انم کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ کے علاج میں وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ کاری میں لگایا تھا، جس میں اللہ نے بہت برکت پیدا کر دی تھی۔ میں نے بہت محنت کی تھی، جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کے پیسے میں نے ڈبل کر کے انہیں لوٹا دیے تھے، حالانکہ وہ یہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، میری ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، ساری بدنامی اپنی سر لے لی تھی۔ شاید اسی کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔